اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقالوا اذا كنا عظاما، اور وہ مشرک لوگ کہتے ہیں اذا كنا عظاما، کہ جب ہم ہو جائیں گے ہڈیاں، ورفاتا، اور ہڈیاں بھی چورا چورا، انا لمبعوثون، تو کیا ہمیں دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جائے گا، خلقا جدیدا، ایک نئی تخلیق میں۔ قل، میرے محبوب پیغمبر کہہ دیجئے، کونوا حجارتا، ہو جاؤ تم پتھر، او حدیدا، یا ہو جاؤ تم لوہا، او خلقا مما یکبر فی صدورکم، یا ہو جاؤ تم کوئی ایسی مخلوق یکبر فی صدورکم، جو بہت بڑی لگتی ہے تمہارے دلوں میں۔ فسیقولون من یعیدنا، پس وہ ان قریب کہیں گے، من یعیدنا، کون لوٹائے گا ہمیں۔ قل، میرے محبوب پیغمبر کہہ دیجئے، الذی فطرکم اول مرۃ، جس نے پیدا کیا ہے تمہیں پہلی مرتبہ۔ فَسَيُنْغِضُونَ إِلَيْكَ رُؤُوسَهُمْ، تو پس وہ ان قریب از روئے تعجب کے اپنے سروں کو ہلائیں گے آپ کی طرف۔ وَيَقُولُونَ، اور زبان سے کہیں گے، مَتَىٰ، کب دوبارہ زندہ کر کے ہمیں اٹھایا جائے گا۔ قل، میرے محبوب پیغمبر انہیں جواب دے، عَسَىٰ أَن يَكُونَ قَرِيبًا، بہت جلد ہی۔ یوم یدعوکم، جس دن تم بلائے جاؤ گے، فتستجیبون بحمدہ، تو پس تم جواب دو گے بحمدہ، اللہ تعالیٰ کی تعریف کے ساتھ۔ وتظنون ان لبثتم الا قلیلا، اور خیال کرو گے کہ نہیں ٹھہرے ہو تم دنیا میں الا قلیلا، مگر بہت تھوڑے۔ صدق اللہ العظیم۔ درود پاک پڑھ لیں جی۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم ثم صلی علیہ۔ ساتھی ذرا قریب قریب ہو آئیں، جو بیٹھے ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کے بیٹھ جائیں گے۔ سورت بنی اسرائیل اس دی آیت نمبر 49 اس تو لے کر کے آیت نمبر 52 تک تواڈے سامنے تلاوت کیتی ہے۔ ان آیات دے اندر اللہ تعالی مشرکین دے رویے دے تے شکوہ فرما رہے ہیں۔ شکوہ بمعنی شکایت کر رہے ہیں۔ کیا مضمون ہوندا، اے میرے محبوب پیغمبر، میرے سمجھاون دے انداز نو ویکھ، میں کس قدر بات نو خوبصورت انداز دے نال سمجھا رہا، لیکن اس دے باوجود بھی بجائے منن دے اے لوگ اعتراضات اور شبہات پیدا فرما رہے ہیں۔ تو اس جہاد اتے اللہ کریم نے شکوہ فرمایا، اور اس شکوے دے اندر جڑا مضمون بیان ہے او ثبوت قیامت اور ثبوت آخرت دا بیان ہے۔ مضمون اللہ تعالی نے بیان فرمایا۔ یاد رکھو میرے دوستو، آخرت دا عقیدہ رکھنا یہ انسان دے ایمان دے بنیادی عقائد دے اندرو ہے۔ بنیادی 3 عقیدے ہیں جڑے ہر مسلمان واسطے بھی ضروری ہیں اور ہر شریعت دا حصہ بھی رہے۔ سب تو پہلے عقیدہ توحید، اللہ تعالیٰ دی وحدانیت نو مننا اور اس دا اقرار کرنا، اور اللہ دی ذات و صفات دے اندر کسی نبی، ولی، پیر، فقیر، چھوٹے بڑے نو شریک نہ ٹھہراونا، اس نو آکھیا ویندا عقیدہ توحید۔ اس دا بیان ہر شریعت دے اندر متواتر رہا، اور عقیدہ توحید دا اقرار اسلام دے بنیادی عقائد دے اندرو بھی بہت بڑی بنیاد ہے۔ اور دوسرا بنیادی عقیدہ عقیدہ رسالت ہے، کہ اللہ نے جتنے بھی نبی بھیجے، جتنی بھی کتاباں انہاں دے اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائیاں، اس سب دیاں سب کتاباں سچیاں ہاں،
اور پھر آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ سارے آنکھوں محبت دے نال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے اتے مستقل تفصیلی ایمان رکھنا یہ بھی ضروری ہے۔ بقیہ کتابت اور بقیہ رسولات اجمالی عقیدہ رکھنا کہ سارے رسول سچیاں، سچ دی انہوں نے تبلیغ کی تھی، ساری کتابہ سچیاں ہاں اور سچ دی انہوں نے تبلیغ کی تھی، اور جناب محمد الرسول اللہ اور انہوں نے نازل ہونے والی کتاب قرآن مقدس اس تے تفصیلی ایمان رکھنا ہے۔ تفصیلی دا مطلب یہ ہے کہ نبی علیہ السلام اور قرآن مقدس اس تے ہر حکم دے اتے عمل کرن دی پوری کوشش کرنا اور پھر عمل کرنا ہر مسلمان دے اتے ضروری ہے۔ اور اسی طرح نبی محترم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نو اللہ دا آخری رسول بشر اور انسان مننا اے اسلام دے بنیادی عقائد دے اندر ہے۔ اور تیسرا بنیادی عقیدہ ہے عقیدہ آخرت، اور قرآن مجید دے اندر اس تے بہت زیادہ زور دیتا گیا، اس واسطے کہ جڑا عرب معاشرہ ہا او اس عقیدے دا کچھ بالکلیہ طور تے انکار کر دے ہن اور کچھ اس دے اندر غبن کر دے ہاں۔ مثلا یہود و نصارہ جڑے ہاں وہ اس گالوں تے من دے ہاں کہ قیامت آونی ہے اور اسی اپنے کیتے ہوئے ہر عمل دا حساب اور کتاب دیونا ہے، لیکن ڈنڈی یہ مار دے ہاں کہ اسی اللہ دے محبوب ہاں، اسی اللہ دے پیارے ہاں، اسی اللہ دے لاڈلے ہاں، اسانو جہنم دی اگ نہیں چھو سکدی، اگر جہنم دے اندر چلے بھی گئے تو چند دن وجنا اس دے بعد چھٹکارا ہے۔ اے یہود و نصارہ دا عقیدہ ہا۔ اور مشرکین مکہ جڑے ہاں انہاں دا شروع تو عقیدہ اے ہے کہ قیامت ہے ہی کوئی نہیں، قیامت ہونی کوئی نہیں، جو ہی مرنا ہے پھر گل سڑ وینا مٹی ہو جاونا، دوبارہ زندہ ہی نہیں ہونا۔ لیکن اسلام نے جد اس تے زور دیتا کہ آخرت ہے، مرن دے بعد زندہ ہونا، پھر انہوں نے اپنا شرکیہ عقیدہ گھڑیا کہ ہاؤلائی شفاعنا عند اللہ، کہ جڑے اساڑے معبود ہیں اساڑے خیال دے مطابق جنہوں اسی مشکل کشا اور حاجت روا بنا رکھیا، قیامت والے دن اے اللہ تعالیٰ دے ہاں ساڑے سفارشی ہو سکتا۔ تو ابتداء انہوں نے عقیدہ ہا کہ قیامت برپا ہومنی کوئی نہیں، دوبارہ زندہ ہومنی کوئی نہیں، بالفرض والمحال اگر اسی زندہ ہو گئے تو دوبارہ اگر زندہ کر بھی دیتے گئے تو ساڑھے معبودان باطلہ اسنو کیا کرسن جی چھوڑا لیسن۔ اے مشرکین مکہ دے عقیدے ہاں، لیکن اسلام نے جڑا عقیدہ دیتا او عقیدہ اے ہے آخرت دے متعلق کہ ہر بندے دا اے عقیدہ اور نظریہ اور ذہن ہونا چاہیے کہ اس دنیا دے وچ اسی رہ رہے ہیں، ایک دن اساڑے تے موت آوینی، اس دے بعد لے کر کے قیامت تک برزخ ہے۔ برزخ دے اندر اگر انسان اچھے اعمال کر کے گیا اس نو اچھا کچھ نہ کچھ بدلہ مل جائے گا، اگر بھیڑے تھے برے اعمال کر کے گیا اس دا نتیجہ اس نو برا ملے گا، اور پھر ایک دن قیامت برپا ہوگی، ساری کائنات فنا اور برباد ہو جائے گی، اسرافیل علیہ السلام سور پھوکسن، پوری کائنات ذرہ ذرہ اس کائنات دا ختم ہو جائے گا، آسمان بھی ٹوٹ جائے گا، ستارے بھی جھڑ جان گے، سورج بھی بے نور ہو جائے گا، چند بھی بے نور ہو جائے گا، پہاڑ روئی اور رائی دی طرح اڈن لگ ویسن گئے، سب کائنات فنا اور برباد ہو جائے گی۔ کل من علیہا فانن، جو بھی اس زمین دوتے نظر آ رہے ہیں سب کچھ دوتے فنا ہو جائے گی، کوٹھیاں چلی جان گیا، بنگلے چلے جان گے، گاڑیاں تباہ و برباد ہو جان گیا، زمین چٹیل اور صاف ستھرا میدان ہو جائے گی۔ اس دے بعد حضرت اسرافیل دوبارہ سور پھوکن گے، انسانہ اور جنات نو اللہ تعالیٰ کھڑا کرے گا، اس دے بعد انسان اور جنات اپنے ایک کیتے ہوئے عمل دا حساب دے بن گے، اس دے بعد اگر انسان دے اعمال درست نکلے انسان دا ٹھکانہ جنت ہے، اگر انسان دے اعمال خراب ہو گئے انسان دا ٹھکانہ جہنم ہے۔ سمجھ آگئے؟ اے ہے عقیدہ آخرت، اے مسلمان دا عقیدہ ہر مسلمان دا ہونا چاہیے۔ اور مشرکین مکہ کیا ان عقیدہ آخرت دے انکاریاں، عقیدہ آخرت نو کوئی نہ مندے، قرآن جا بجا گائے بگائے اس عقیدے نو ثابت فرما رہا
اس جگہ جو بھی قرآن مجید نے اس عقیدے نو ثابت کیتا، اور آخری 10 سپارے دے اندر تا پھر قرآن نے دلائل دے انبار لگا دیتے۔ ایک اشارہ ادھر بھی اسے کرسا ہے انشاءاللہ جی، توجہ کرو۔ وقالوا اذا كنا، اور آخری ہیں اذا كنا عظاما، کہ جدا اسی ہو وسائیں عظامن ہڈیاں، ورفاتن اور چورا چورا، یعنی ساڑی ہڈیاں بھی گل سڑ ویسن، مٹی دے نال مٹی ہو وسائیں، اِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا، کیا اسانو پھر دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جائے گا؟ خلقاً جدیدہ، نئی پیدائش دے اندر۔ کیسی گل نہ کر رہے ہو کہ مر ونجنا، ہڈیاں ہڈیاں ہونا اور گل سر ونجنا پھر دوبارہ زندہ ہونا، یہ گل کوئی عقل نو نہیں لگ دی، یہ گل عقل نو نہیں لگ دی کہ دوبارہ انسان اٹھایا جائے گا۔ اللہ نے فرمایا میرے محبوب انہاں دی اس بکواس دا جواب دے اور کہہ کونو حجارتن، ہو جاؤ تم پتھر۔ اچھا توجہ کرو میری طرف، کسی بھی چیز دے پیدا ہون واسطے 2 شرطیں ہونیاں، کسی بھی چیز دے پیدا ہون واسطے 2 شرطیں ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ وہ چیز جیڑی قابل تخلیق ہوئے، اس چیز دے اندر پیدا ہون دی صلاحیت موجود ہوئے۔ دوسری شرط ہے کہ بناون والے نو قابلیت ہوئے، بناون والا بھی اہلیت رکھ دوے اس چیز نو بناون دی۔ لکڑ دا بورا ہے، صرف چھڑا بورا ہے، اس دے کولو میز نہیں نہ بن سکتی، میز واسطے مکمل ایک پھٹی چاہی دی ہے، لیکن لکڑ دا بورا ہے اس دی کس طرح بنے؟ اور دوسری چیز لکڑ تو ہے، پھٹا بھی موجود ہے، لیکن مستری ہوں بناونی نہیں آندی، میز بن جائے گی؟ نہیں بنے گی۔ پہلی بات کہ چیز دے اندر بڑھن دی صلاحیت موجود ہوئے، چیز دے اندر بڑھن دی صلاحیت موجود ہوئے، اور دوسری چیز کہ بناون والے نو اہلیت اور صلاحیت ہوئے۔ اللہ کریم فرمانا میں نو بناون دی اتنی صلاحیت اور اہلیت ہے کہ فرمایا اگر تسی پتھر بھی بن جاؤ، او حدیدن، اگر لوہا بن جاؤ، او خلقا مما یکبر فی صدورکم، اگر تسی ایسی چیز بن جاؤ جیڑی تھوڑے دل نو لگ دی ہے کہ اے چیز نہیں بن سکتی، فرمایا میری صفت خالقیت اتنی غالب ترین ہے کہ میں پھر بھی تو بنا دوں۔ میری صفت خالقیت اتنی غالب ترین ہے کہ جیڑی چیز تھوڑے دل دے اندر لگ دی ہے نا کہ اے چیز تا پیدا ہو ہی نہیں سکتی، میں اللہ اس نو بھی پیدا فرما سکتا۔ اور میرے اللہ دی صفت خالق ایسی صفت ہے جس دے اندر کوئی بھی شریک نہیں۔ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ، اور تیرا رب یخلق ما یشاء، جو چاہے پیدا کر دے۔ بھلے انسان اپنی تخلیق والے ویکھے، ایک منی دا اور گندے پانی دا قطرہ ہا اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت دیاں مشینہ لگا کے کس قدر انسان نو بنا کے رکھ دیتا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ کریم نے اس گندے قطرے نو پہلے خون بنایا، خون نو پھر اللہ کریم نے گوشت بنایا، پھر اسے گوشت نو اللہ نے 2 حصے دے اندر تقسیم کیتا، ایک حصہ ہڈی بنا دیتا، دوسرا حصہ گوشت چھوڑ دیتا، پھر اس گوشت نو اس ہڈی دوتے چڑھا دیتا، پھر اس ہڈی دوتے چڑھا کے اللہ نے اس کے اندر اپنی روح پھونک دیتی، اپنی قدرت دی روح پھونک دیتی، اور جدا اللہ نے اپنی قدرت دی روح اس کے اندر پھونکی، اللہ نے فرمایا فتبارک اللہ احسن الخالقین، فرمایا برکت دیون والی ذات اسے اللہ دی ہے جس نے اتنی سونی کاریگری کر دکھائی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو اللہ تعالیٰ جو چاہے پیدا کر سکتا۔ اس کے اندر فرما رہا اللہ تعالیٰ نے فرمایا تسی پتھر بھی ہو جاؤ، یا تسی لوہا بھی ہو جاؤ، یا کوئی بھی ایسی چیز بن جاؤ، لیکن بشرط ایک چیز قابل حیات ہونی چاہیے، ایسی مخلوق ہو جاؤ کہ جیڑی تونوں بہت بھاری لگ دی ہے کہ پیدا نہیں ہو سکتی، اللہ تعالیٰ پھر بھی تونوں پیدا فرما دے گا۔ فَسَيَقُولُونَ مَن يُعِيدُنَا، فَسَيَقُولُونَ، پس ان قریب واقسن مَن يُعِيدُنَا، کون اسانو لٹھائے گا؟ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے اس دی جڑی نا جزا اے محذوف ہے جی، فرمایا قل کونو حجارتن، ہو جاؤ تسی پتھر، او حدیدن، یا لوہا ہو جاؤ، او خلقا مما یکبر فی صدورکم، یا ایسی چیز ہو جاؤ جیڑی تھانو لگ دی کہ اے پیدا نہیں ہو سکتی، تھوڑے دل دے اندر بڑی بھاری ہے،
اس لیے جزا کے اللہ تعالیٰ نے نتیجہ نہیں ذکر فرمایا، نتیجہ اس کا معذوف ہے، فرمایا تب بھی تم محل حیات ضرور ہوو گے، جیڑی مخلوق بھی بن جاؤ، پتھر بن جاؤ بے جان، یا تسی بن جاؤ لوہے، اللہ تعالیٰ نے پھر بھی تمہیں پیدا کر لینا۔ اللہ تعالیٰ دے نزدیک پیدا کرنا کوئی مشکل نہیں۔ فَسَيَقُولُونَ میرے محبوب جدہ تسی یہ انہوں گل آکسو نا تو پھر یہ اکثر سن بنا سی کون، سنو کون بنائے گا؟ ہن دوسری چیز دا ذکر آ رہا کہ بڑامن والا جڑا نا اس نو بھی اہلیت اور صلاحیت ہوئے۔ فرمایا قل میرے محبوب پیغمبر آکھو الذی فطرکم اول مرہ، فرمایا تانوں مرن دے بعد وہی ذات پیدا کرے گی جس نے تانوں پیدا کیتا ہا پہلی مرتبہ۔ یہ اللہ تعالیٰ نے بطور دلیل دے دیتا جی، سمجھنا میرے دوست اشارہ، قرآن مجید سمجھو، جس نے تانوں پہلی دفعہ پیدا کیتا وہ تانوں دوبارہ بھی پیدا کر دے گا۔ اے موبائل پہ اس دا کوئی وجود نہیں اس تو پہلے مثال طور پہ، اور میں کسی ساتھی نے آخنا کہ بھئی یہ موبائل ایک مینوں بنا کے دو، اس بندے نے موبائل ویکھے ہی نہیں آج تو پہلے، اور اس موبائل دا نقشہ بھی اس دے کول موجود نہیں، اس دا مٹیریل بھی اس دے کول موجود نہیں۔ یہ بنانا مشکل ہے یا آسان ہے؟ بہت مشکل ہے نا، نہ موبائل ہے، نہ اس دا نقشہ ہے، نہ اس دا مٹیریل ہے جس چیز دے نال اے بنیا۔ تے اگر ایک موبائل ایو پھڑا دیتا جائے انسان اور آکھیا جائے کہ اس دے نال دا ایک اور موبائل بنا کے لیا، پھر کیا ہو جائے گا؟ آسان ہو جائے گا کہ وہ ویکھے گا کہ اوپو دا موبائل ہے، اے 16 موبائل ہے، اے اس دے اندر کیمرہ لگیا، اے اس دے اندر پروسیسر لگی ہو، اس ساری چیزیں مارکیٹ جو لے کے آئے گا اور موبائل تیار کر کے میں نے نپا دے گا۔ لو جی قاری صاحب تو موبائل بن گیا۔ اللہ نے فرمایا تانوں پیدا کرے گی او ذات الذی فطرکم، جس نے تانوں بنایا ہے پہلی مرتبہ۔ توجہ کر حضرت انسان نو اللہ تعالیٰ نے اس وقت بنا لیا جس وقت اس کا ڈھانچہ بھی کوئی نہ، جس وقت اس کی ہڈیاں بھی کوئی نہ، جس وقت اس کا خون بھی کوئی نہیں، جس وقت اس کا وجود بھی کوئی نہیں۔ اللہ فرما رہے میں تنو عدم تو وجود دے اندر کر لیا تے ہون تو تیرا وجود بھی موجود ہے، ہون میں اللہ دی ذات تے کیا مشکل ہے تینو بناونا۔ سمجھے دلیل؟ فرمایا میں تینو پہلی مرتبہ بنا لیا جس وقت تیرا وجود دا ذرہ بھی موجود نہیں، تے ہون تو جیندہ جاگدہ انسان ہے، تینو دوبارہ پیدا کرنا میرے واسطے کیا مشکل ہے۔ فَسَيُنْغِضُونَ إِلَيْكَ رُؤُوسَهُمْ، اے دلیل اور جواب سن کے نا کہ جس اللہ نے تینو پہلی دفعہ بنایا وہی تینو دوبارہ بنائے گا، اے تہاڈا جواب سن کے نا اللہ تعالیٰ بھی بڑے عجیب و غریب ہے اللہ دا کلام۔ اللہ تعالیٰ بس قرآن مجید سمجھن دی توفیق دے۔ فرمایا فَسَيُنْغِضُونَ، میرے پیغمبر تہاڈا اے جواب سن کے نا اس سر ہلاسن تعجب دے نال، اچھا جس اللہ نے سانو پہلی دفعہ پیدا کیتا وہ ہونے بھی پیدا کر لے گا۔ فَسَيُنْغِضُونَ إِلَيْكَ رُؤُوسَهُمْ، میرے محبوب تیری گل سن کے تینو ویکھ کے سر ہلاسن گیا۔ اچھا یہ گل ہے، اچھا پھر اے سن دسو وَيَقُولُونَ مَتَاهُ، یہ دوبارہ پیدا ہونا ہے کدن؟ اگلا سوال کر سن کہ کدہ آئے گی قیامت، کدہ انسان دوبارہ زندہ ہوئے گا؟ اللہ نے فرمایا قل، کہہ میرے محبوب عسیٰ ان یکون قریبا، بہت جلد ہے کہ اللہ تعالیٰ تنو دوبارہ زندہ کر اٹھائے گا، یعنی اس کا وقوع بہت ہی زیادہ جلد ہے۔ عسیٰ جڑا لفظ ہے نا اے بادشاہ دے کلام دے اندر یقین دے معنی دے اندر ہونا، یقین دے معنی دے اندر۔ عسیٰ فی کلام الملوک للایجاب، فرمایا جتھے بادشاہ دے کلام دے اندر عسیٰ دا لفظ بولے ویندا نا، عسیٰ دا معنی دا امید ہے، لیکن عسیٰ دا لفظ جس وقت بادشاہ بولن اس وقت یقین دے معنی دے اندر ہوندا، اور اے بادشاہ دا جڑا نا اے تقیہ کلام ہے، یار تیرا کام کر دے سائیں، انجھے نہیں آدھے بادشاہ تیرا کام کر دے سائیں، امید رکھ، اچھی امید رکھ۔ ہن اے مطلب تو نہیں ہوتا بادشاہ سن لٹکائی رکھ سی، اگر لٹکائی رکھے تو اس دی عزت خراب ہوندی، تو ایک تقیہ کلام ہے بادشاہ دا ملوک دا، یعنی کہ اس کام دا وقوع یقینی ہے۔ کل ما ہوا محقق اتیانہ فہو قریب، قریب اندھے جملہ اے مفسرین نے لکھیا کل ما ہوا محقق اتیانہ، فرمایا جس چیز دا آون والے زمانے دے اندر وقوع یقینی ہوئے کہ اس چیز نے آونا ہی آونا، ہومنا بھی ہومنا، اس واسطے لفظ قریب بول دیتا گانا۔ تو اس واسطے فرمایا یقیناً او قیامت بہت قریب ہے،
کتنی قریب ہے جی، اگر تذکرہ قیامت آ گیا، اور تخویف اخروی بھی ہے، آخرت دے عذاب تو اللہ کریم نے ڈرایا۔ فرمایا یوم یدعوکم، جس دن تسی بلائے جاؤ گے محشر دی طرف بذریعہ اسرافیل، یعنی کائنات فنا ہو جائے گی، برباد ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی، دوبارہ اللہ تعالیٰ جڑا نا اسرافیل دے ذریعے، اسرافیل سور پھونکسن، انسان اور جنات زندہ ویسن۔ فرمایا جس دن تسی بلائے جاؤ گے فتستجیبون بحمدہ، تسی جواب دیو گے بحمدہ، اللہ تعالیٰ دی حمد نال جواب دیو گے، مطلب قبرہ دے اندروں اٹھائے جاؤ گے، مطلب اس طرح ہے بحمدہ، قبرہ دے اندروں اٹھائے جاؤ گے اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا کر دے ہویا۔ انسان نے جس وقت قبر دے اندروں اٹھنا نا، ایک وقت ایسا آنا حدیث پاک دے اندر آندا کہ سارے دے سارے انسان قبرہ دے اندروں جس وقت اٹھائے جاسن اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا کر دے نکل سن قبرہ دے وچوں، اور حتیٰ کہ کافر بندہ بھی اس دی زبان دوتے بھی یہ جملہ جاری ہوئے گا سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ، کافر بندہ بھی یہ پکاردہ ہوئے اٹھے گا۔ وَتَظُنُّونَ إِن لَبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا، اور گمان کرو گے تسی إِن لَبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا، کہ نہیں ٹھہرے ہو تسی دنیا دے اندر یا پھر قبر دے اندر، إِلَّا قَلِيلًا، مگر بہت تھوڑی مدت۔ قیامت دی ہولناکی اتنی سخت اور شدید ہوئے گی، قیامت اتنی سخت ہوئے گی کہ انسان نو اپنے دنیا دے اندر گزاری ہوئی 80 سالہ زندگی، 90 سالہ زندگی، 1000 سالہ زندگی، 100 سالہ زندگی گزاری ہوئی بھی انسان نو ایک چٹکی دے برابر لگ سی، اور انسان نو بہت کم لگ سی گئی دنیا دے اندر گزاری ہوئی زندگی۔ اللہ تعالیٰ نے اسے مضمون قیامت نو اور قیامت دے ثبوت نو سورت نبع دے اندر اس انداز دے نال بیان فرمایا۔ پیچھے سوال ایو مذکور ہے، وَيَقُولُونَ إِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ، جد اسی مر وسائیں، ہڈیاں بوسیدہ ہو وسائیں، کیا دوبارہ سانو زندہ کیتا جائے گا؟ اللہ نے فرمایا ہاں بالکل دوبارہ تو زندہ کیتا جائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے سوال دے طور تے پوچھیا اَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ، فرمایا کیا تواڈا بناونا زیادہ سخت ہے، ام السما، یا آسمان دا بناونا زیادہ سخت ہے؟ بناہا، اللہ نے اس آسمان نو بنا چھڑیا۔ کتنا عظیم شاہکار قدرت ہے میرے اللہ دی، بغیر ستونہ دے اللہ نے اس نو کھڑا کر دیتا۔ پھر اس تے جنت بھی ہے، پھر جنت المأوا بھی ہے، پھر نہرہ بھی ہیں، پھر حورہ بھی ہیں، پھر مومنین دے محلات بھی ہیں، پھر میرے رب دا عرش بھی موجود ہے۔ اتنا بھاری بھرکم آسمان بغیر ستونہ دے، بغیر ستونہ دے رب نے پیدا فرما دیتا، بغیر سہارے دے کھڑا ہے، نہ جانے کد تو کھڑا ہے، نہ جانے کد تک کھڑا رہے گا، اور آج تک اس اندر پھٹن بھی نہیں آئی، اس سے ٹکڑا بھی زمین تے نہیں جھٹا۔ اسی ستون لا کے بنیادیں کھڑیاں کر کے انہاں دے لنٹر رکھ دیا تے 15 سال بعد کدوں بجری دے روڑے ٹھمن لگ جاندے۔ لیکن میرے رب دی شاہکار قدرت ویکھ نا میرے دوست، اللہ نے نہ جانے کدا تو آسمان بنایا، آج تک آسمان تو ایک ستارہ بھی ٹوٹ کے نہیں ڈٹا، نہیں ڈٹا۔ اللہ اکبر۔ فرمایا اللہ جس اللہ نے اتنا بلند و بالا، اتنا وسیع و عریض، اتنا بھاری بھرکم آسمان بغیر تھمے اور ستونہ دے کھڑا کر لیا تے بنا رہا، وہ اللہ تو کیوں نہیں بنا سکتا؟ فرمایا رفع سمکہا فسواہا، اللہ نے اس نو بلند کیتا، فسواہا اس نو برابر کر دیتا، واغطش لیلہا واخرج ضحاہا، اور اس دی رات نو اللہ نے اندھیری والا بنا دیتا، اندھیرے والا بنا دیتا، اور اس دی دن نو اللہ تعالیٰ نے روشنی والا بنا دیتا، والارض بعد ذالک دہاہا، زمین نو تویکھو اللہ تعالیٰ نے کیسے بچھا دیتا، کتھائیں زمین سخت ہے، کتھائیں زمین نرم ہے، کتھائیں زمین کالی سیاہ ہے، کتھائیں زمین سرخ ہے، کتھائیں زمین گندمی رنگ دی ہے، مختلف جگہ دوتے مختلف قسم دی زمینہ اللہ تعالیٰ نے پیدا فرما دیتی ہیں۔ اخرج منہا ماعہا و مرعاہا، اسے زمین دے اندر اللہ تعالیٰ نے اناج بھی اگائے، غلے بھی اگائے، اور اسے زمین دے اندر اللہ تعالیٰ نے انسانہ دی رہن سہن، انہاں دے جانوراں دے رہن سہن زندہ رہن واسطے مختلف قسم دے چارے پیدا فرما دیتے
دیتے والجبال ارساہا زمین نو اللہ نے پانی دے تے رکھیا اے ڈاواں ڈول ہوئی ہلن لگی اللہ نے پہاڑ دی میخا لگا کے اس نو مضبوط چا فرمایا متاع لکم اے آسمان دا بناونا زمین دا بناونا آسمان تو بارشا برساونا رزق نازل کرنا چارے پیدا کرنا جانور پیدا کرنا نعمتیں پیدا کرنیاں فرمایا متاع لکم اے ساری دی ساری میں اللہ نے تیرے نفع واسطے بنائی ہے والی انعامکم اور تیرے جانوران دے نفع واسطے بنائی ہے اور جانوران بھی اللہ نے انسان دے نفع واسطے بنایا اس تے سواری کر رہا اس دا گوشت کھا رہا اس دا دودھ پی رہا فرمایا فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى پس جد آ جائے گی الطَّامَّةُ الْكُبْرَى بہت بڑا ہنگامہ برپا کرن والی اتھے بھی اللہ تعالی نے ثبوت قیامت فرمایا تو میرے دوست قیامت اور آخرت اے بنیادی عقائد اندرو ایک عقیدہ ہے اور ہر مسلمان دے ہوتے فرض اور لازمی ہے کہ عقیدہ آخرت دا جس طرح توحید و رسالت دا اقرار کرنا ہے اسی طرح آخرت دا بھی کیا کرنا ہے اقرار کرنا ہے اور آخرت دے عقیدے دے متعلق ابتدا دے اندر سارا خلاصہ میں بیان کر چکے ہیں اللہ تعالیٰ سن عمل دی توفیق عطا فرمائے اور آخرت دی تیاری کرن دی توفیق عطا فرمائے آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین